الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مدینہ میں ایک گانا گانے والا یعنی گلوکار رہتا تھا جو کہ گانا گایا کرتا تھا، اور اس کی آواز میں ایک جادو تھا، دور دور تک یہ گلوکار مشہور تھا۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے جب ہو بندہ گلوکار اور دور دور تک مشہوری ہو تو بندہ دنیا داری میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب اس گلوکار کی عمر 80 سال ہو گئی تو اس کی آواز بدل گئی، تو اس کی آواز اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب کوئی اس کی آواز کا دل دادا نہ رہا، کوئی اس کا گانا سننے کے لیے اب تیار نہیں تھا کہ آواز میں وہ سر نہ رہا کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوتے تھے۔ اب کوئی اس کا گانا نہیں سنتا تھا۔ اس گلوکار کی حالت یہ ہو گئی کہ آہستہ آہستہ غربت نے اس کے گھر میں ایسے ڈیرے ڈالے کہ یہ شدید غذائی قلت کا شکار ہونے لگا، یہاں تک کہ گھر میں فقر و فاقے ہونے لگے۔ ایک ایک کر کے گھر کا سارا سامان بک گیا۔ آخر تنگ آ کے وہ شخص جنت البقیع قبرستان میں گیا اور بے اختیار اللہ کو پکارنے لگا، یا اللہ، اب تو تجھے پکارنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، سب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ یا اللہ، میں تجھے پکارتا ہوں، مجھے بھوک ہے، میرے گھر والے پریشان ہیں۔ یا اللہ، اب مجھے کوئی نہیں سنتا، تو میری سن، میں تنگ دست ہوں، تیرے سوا میرے حال سے کوئی واقف نہیں۔ بندہ اب اپنے رب کو پکار رہا ہے۔ حضرت عمر مسجد میں سو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا۔ خواب میں آواز آئی، اے عمر اٹھو، میرا ایک بندہ مجھے بقیع قبرستان میں پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ننگے سر ننگے پیر جنت البقیع کی طرف دوڑے۔ دیکھتے ہیں کہ جھاڑیوں کے پیچھے ایک شخص دھاڑیں مار مار کے رو رہا ہے۔ اس نے جب حضرت عمر کو آتے دیکھا تو یہ گلوکار سمجھا کہ شاید حضرت عمر کوڑا لے کے آ رہے ہیں اور مجھے کوئی سزا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ گلوکار جو ہے وہ ڈرا سا ہے، سہما ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رکو، کہاں جا رہے ہو؟ میں تو تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ وہ بولا، آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس رب سے تو لو لگا کے بیٹھا ہے، مجھے اس نے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ گلوکار شخص گھٹنوں کے بل گرا، دھاڑیں تیز ہو گئیں اور زیادہ رونے لگا، کہنے لگا، یا اللہ، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، تجھے بلائے رکھا، مولا تجھے یاد کیا تو اپنے مطلب کے لیے، تجھے یاد کیا تو روٹی کے لیے کیا، مولا تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، پھر بھی تو نے میری آواز سن لی اور میری مدد کے لیے اتنے عظیم بندے کو بھیجا۔ اب وہ گلوکار کہنے لگا، یا اللہ، میں تیرا مجرم ہوں، یا اللہ، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ کہتے کہتے وہ گلوکار مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی نمازی جنازہ پڑھائی اور اس کے گھر والوں کے لیے بیت المال سے مدد کے طور پہ وظیفہ مقرر فرما دیا۔ بے شک ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا
مہربان ہے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا ہم میں سے نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جو کہ تیری نعمتوں کا غلط استعمال کر کے تجھ سے دور جا چکے ہوں گے۔ مولا مانا کوئی عہدے کی وجہ سے، کوئی دولت کی وجہ سے، کوئی طاقت کی وجہ سے، کوئی کس وجہ سے تجھ کو بلائے بیٹھا ہے اور گناہوں میں مست ہے۔ مولا جس طرح تو نے اس گلوکار پہ کہ وہ گانے بجانے والا تھا، اس نے تجھے دل سے پکارا، تجھے یاد کیا، تو نے اس کو بھی اپنا بنایا، اس کی فریاد سنی۔ مولا مانا ہم بھی تیرے مجرم ہیں، باغی ہیں، تجھ سے دور جا چکے ہیں۔ مولا تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہمیں بھی اپنا بنا لے اور نیک کاموں میں مصروف فرما دے۔ معزز ناظرین سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اسے دوسرے دوستوں تک شیئر کر دیجئے کہ یہ ثواب کا کام ہے۔